صبح جب اہل قسطن دنیا کی آنکھیں کھلی تو کھلی ہی رہ گئی۔ ان کے سامنے 28 ترک بحری جہاز موجود تھے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار 29 مئی کو قسطن دنیا فتح ہو گیا اور سلطان محمد ثانی کا نام تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ فتح قسطن دنیا کے بعد سلطان محمد نے ترک دارالسلطنت ایڈریانوپل سے قسطن دنیا منتقل کر دیا۔ عثمانی خلافت کے اختتام تک قسطن دنیا یعنی استنبول ترکی کا دارالخلافہ تھا۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطن دنیا کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطن دنیا فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطن دنیا فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطن دنیا کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطن دنیا کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں ماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یاچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اناطولیہ اور قسطن دنیا کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں ہی اس نے 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ لیکن 1443 اور 1458 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں اسکندر بیگ کی بغاوت نے فوج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 عیسوی میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون اونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 میں اس کا لیڈ سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 عیسوی میں عثمانیہ کو جنگ ویسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ابنائے باسفورس پر قائم کیا جانے والا دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ سلطان نے بازنطینی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قسطن دنیا کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں ایک عظیم اور شاندار عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطن دنیا کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا، اور آج بھی ترک کے صدر طیب اردگان اپنی تقریروں میں اکثر عثمانی سلطنت کی مثالیں دیتے ہیں۔ فتح قسطن دنیا کی خوشخبری ایک حدیث میں بھی بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطن دنیا کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا کمال ہوگا، وہ فوج بھی کیا کمال ہوگی۔ سلطان تیری عظمت کو سلام۔ نئے آنے والے معزز مہمانوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ادنیٰ سی کاوش پسند آ رہی ہے
تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔